خوش آمدید جی آیا نو اور آداب۔ آج میں آپ کو اشفاق احمد خان جو کہ بہت بڑے مصنف، رائٹر اور ادیب تھے، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور ان کی میں نے تقریباً تمام ہی تصنیفات پڑھی ہیں اور میں بہت بڑی فین ہوں ان کی۔ ان کا سب سے جو اچھی بک مجھے لگی وہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی، بابا صاحبہ، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ان کے روحانیت کا رنگ ہے، اور جب وہ روحانی بابوں کی تلاش میں اور پھر ان کی ساری باتیں جو وہ کرتے ہیں وہ بہت قریب لگتی ہیں اپنے خیالات سے، اور ہمیشہ سے ہی میں بانو قدسیہ اور اشفاق احمد خان صاحب کی بہت فین ہوں۔ ہمیشہ جب بھی میں کہیں سفر پہ نکلتی ہوں، اور یہ تو سفر آپ جانتے ہی ہیں کہ میں اپنے انر سیلف کو ایکسپلور کر رہی ہوں، تو ان کی یہ بک ہے میری فیوریٹ، سفر در سفر۔ اس میں سے میں آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے سناؤں گی جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور مجھے لگے گا کہ آپ کو بھی اچھی لگیں گی، تو آپ اپنی رائے مجھے بتائیے گا کمنٹس کر کے۔ سفر در سفر ایک کتاب ہے 4 دوستوں کی، جس میں کہ اشفاق احمد ہیں، ممتاز مفتی ہیں، اور ان کے 2 اور دوست ہیں، جنہوں نے ایک گروپ سا بنایا تھا، جو کہ ہر سال ایک دفعہ کسی پہاڑی علاقوں میں سیر کو جاتے تھے، اور اپنی تمام کام، ذمہ داریاں، فکریں، سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، اور پھر وہاں پر وہ اپنے انر سیلف کا نروان حاصل کرتے تھے۔ اور اب میں آپ کو اس میں سے تھوڑا سا بگننگ میں سے سناتی ہوں، پھر میں آپ کو وقتاً فوقتاً اس کی جیسے جیسے پڑھتی جاؤں گی آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھوں گی۔ ویسے تو میں نے اس کو کئی بار پڑھا ہوا ہے، لیکن جب بھی پڑھوں تو ایک نیا ہی آگہی کا در کھلتا ہے۔ تو اب اشفاق احمد صاحب وہ لوگ ٹریول کرتے ہوئے کاغان سے ناران جا رہے ہیں جیپ میں، اور اشفاق احمد خان حسب معمول اپنے ماضی کے خیالوں میں کھو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رقیبوں کو محبت کی آگ میں جلتے اور بسم ہوتے دیکھا، پھر ان کی راکھ کو کئی کئی دن اور کئی مہینے ویرانوں میں اڑتے دیکھا۔ ان لوگوں سے بھی ملا ہوں جو محبت کی آگ میں سلگتے رہتے ہیں، اور جن پر وقت گزرنے کے ساتھ راکھ کی ہلکی سی تہ چڑھ جاتی ہے، پھر اور وقت گزرنے پر دور پار سے ہوا کا کوئی جھونکا گزرتا ہے تو ان کی یہ راکھ جھڑ جاتی ہے اور انگارے پھر دہکنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی میری زندگی سے گزرے ہیں جو چپ چاپ محبت کے سمندر میں اتر گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور وہ لوگ بھی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، دفتروں میں بیٹھتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، ٹینک چلاتے ہیں، اور محبت کی ایک بند ڈبیا ہر وقت اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ دراصل محبت کے لیے ایک خاص فضا، ایک خاص علاقے، ایک مخصوص ایکالوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے 2 دلوں کی یاد، 2 دلوں کے ملنے کی احتیاج نہیں ہوتی، ایک خاص پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دراصل پس منظر بھی مناسب لفظ نہیں، یہ تو آدمی کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ابھی تک کوئی نام تجویز نہیں ہو سکا۔ الفاظ بھی کیا بڑھائی کے اوزار کی طرح ہیں کہ خیال کو چھیل چھیل کر، کاٹ کر رندہ سا لگا دیتے ہیں اور اس کا قد گھٹا دیتے ہیں۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں کہ ان بونوں کے سہارے تصور کی فصیلوں پر یلغار کرتے ہیں اور اپنے انجانے کے لیے فتح کر لیتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس یہی، اور پھر میں آپ کو ان کا ایک اور بتاتی ہوں جس میں انہوں نے گلیشیئرز کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ چلیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک پنجابی کا اس میں ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہوئی ہے جو بڑی ہی پیاری ہے، وہ سناتی ہوں، اور پہلے ہی معذرت کر لیتی ہوں کیونکہ میرا پنجابی کا تلفظ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اچے اچے تکھے تکھے کالے شاہ پہاڑ، سوگ وچ ڈبی ہوکے پردی کین ہار اجاڑ،
ਚੁੱਪ ਚਾਂਦ ਦੀ ਕੂਰ ਅੰਦਰ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰ। ਚੁੱਪ ਚਾਂਦ ਦੀ ਕੂਰ ਅੰਦਰ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰ। ਟੇਢੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰੁੱਤ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਏ ਡਰ। ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਤੀਰੋਂ ਨੰਗਾ ਆਕਾ ਕਾਕਾ ਬਾਕਾ। ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਤੇੜੋਂ ਨੰਗਾ ਆਕਾ ਬਾਕਾ ਕਾਕਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬੇਖਬਰ ਅਣਜਾਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਵੇਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਵੇਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਵੇਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਵੇਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ रखें केड़े पासे सोए। ये कोई अनजान ही शायर है, लेकिन इशफाक अहमद ने जिस हवाले से लिखा है और वो अपनी सफ़र के दौरान यादों में खो जाते हैं, उसके साथ वो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में अपने तजर्बात को भी जब शामिल करते हैं ना, तो वो सफ़र का भी और किताब का भी हुस्न दोबाला हो जाता है और मज़ा भी। तो उसके साथ ही दीजिए इजाज़त अपनी इस मस्तानी ऐश को। तो अलविदा, फिर मिलते हैं किसी और नज़्म के साथ या बच्चों की कहानी के साथ।